ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی احب ان یوسع اللہ فی رزقی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے رزق کو کھول دے، میرے رزق کو تنگی دور ہو جائے. آسان تم علی طہارت یوسع فی رزق، ہمیشہ بوضو رہو تمہارا رزق کھول جائے گا. یہ کس کا بتایا ہوا نسخہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. بوضو رہنا کوئی مشکل ہے؟ کتنا پاک صاف رہو گے. ایک وضو سے تمہارا، ایک استغفار سے خدا کی قسم تمہارے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. یقین کرو تم 300 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھ لیا کرو. نبی کا بتایا ہوا نسخہ ہے، پکا حدیث ہے، سارے پریشانیاں دور ہوتی ہے. یہ یاد رکھو میرے پیارے بھائی، میں نے پہلے کہا کہ جو بات سنو عمل کی کوشش کرو. سنا اور عمل نہیں کرتا یہ تو یہودیوں کا راستہ ہے. علم آ گیا لیکن پھر بھی پرواہی جتتا ہے. آج تو نیت کرو. وہ کہتا ہے میں وضو پر 2 لوٹے استعمال کرتا، ابھی مشق شروع کی آدھے لوٹے پر وضو بناتا ہوں. خدا کی قسم میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت پائی. کس کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ پانی کم استعمال کریں؟ مشق شروع کرو. تم دیکھو اپنے نماز میں. دوسرے نوجوان نے مجھے کہا کہ مجھے وہ وسوسے زیادہ آتے تھے، جب پانی کا استعمال کیے گے میرے سارے وسوسے ختم ہو گئے. یہ نسخے ہے، یہ تجربات تو دوسری بات ہے. اصل بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس نے بتایا ہے کہ اللہ ہر تنگی سے نکالے گا. تم پابندی سے کرو تو صحیح. اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرو، بیٹھ کر کرو. 20 منٹ لگتے ہیں. بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کرو، اعمال کرو، نماز صحیح پڑھو. نماز پر بنی ہوئی ہے نماز. یہ بار بار یہ بات سنو، بنی ہوئی نماز انسان کی وہ اصلاح کر سکتی ہے جو 1000 پیرا اور مرشد نہیں کر سکتے. پہلے بھی میں نے کہا یہ مشق شروع کرو میرے پیارے بھائیو. آج سے جب سورہ فاتحہ پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نعبد کا معنی مفتی محمد شفیع صاحب نے کیا ہے، یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے. یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتے ہیں کسی سے نہیں کریں گے. یا اللہ جیسے تیرا مانتے ہیں ایسا کسی سے نہیں مانیں گے. یہ 3 باتیں ایاک نعبد میں آ گئی. یہ تم نے دعویٰ کیا یا اللہ یہ بات آسان نہیں ہے، مشکل. وایاک نستعین، فوراً یا اللہ اسی بات میں تو میری مدد کر. میں نے دعویٰ کیا تو مجھے ایسا بنا دے. کس کس کی نیت ہے کہ کوشش کریں گے کہ اس کو پڑھتے وقت اسی سوچ سے. ابھی پیر صاحب فرماتے تھے عصر سے پہلے مشورے میں کہ یہ نماز میں یہ توجہ برابر کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں. سوالات دعا کو کہتے ہیں، نماز تو سارا اللہ سے مانگنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے اس تصور سے پڑھو یا اللہ میں تو 1 سال کا بچہ ہے، خود نہیں جا سکتا ہے، کسی نے اس کے 2 انگلیاں پکڑے ہیں، اس کو جس کے ہاتھ میں انگلیاں اس کو یقین ہے میں نے چھوڑ دیا تو گر جائے گا. یا اللہ اگر تم نے ہمارے انگلیاں چھوڑ دی ہم 1 قدم بھی خدا کی قسم صحیح نہیں اٹھا سکتے. سورہ فاتحہ اس طور سے دیکھو کہ تمہاری زندگی بدلتا ہے یا نہیں بدلتا. رکوع سجدے میں خاص کر یہ میں نے پہلی بھی کہا، یہ ہمارے جوان بچے، مجھے اپنے مسجد میں امام ہوں، بعض جوان ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز ان کو دعا دیتی ہے. رکوع کیا ابھی سر اٹھائے نہیں، سجدی گیا سجدے سر اٹھائے نہیں. پھر تھوڑا سا نماز پر وقت لگاؤ، تھوڑا سا رکوع میں جاؤ، سبحان ربی العظیم، پاک ہے رب میرا جو بہت بڑا ہے. دل میں کہو یا اللہ رب منا ساری ضرورتوں کو پورا کرنا. یا اللہ تو بہت بڑا ہے، میری تو چھوٹی ضرورت ہے، یا اللہ میری ساری ضرورتوں کو پورا کرنا. زبان پر یہ پڑھو، دل میں مانگو. سجدے میں سر لگاؤ. سب سے زیادہ انسان اللہ کو جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کے حالت میں. نفلوں میں سنتوں میں 7 مرتبہ پڑھو، 9 مرتبہ 13 مرتبہ پڑھو، سجدہ لمبا کرو. اور پھر سبحان ربی الاعلی. ایسا کتابوں میں لکھا ہے کنز المال میں، سجدے میں یہ تصور سے سجدہ کرو جیسے اللہ کے قدموں کے درمیان میں نے اپنا سر رکھا ہے. کتنی عاجزی ہے کسی کے سر کے قدموں میں اپنا سر ڈالنا. یا اللہ میں نے یہ سر ڈالا ہے، تو بہت بلند ہے، میرے تو تھوڑی ضرورت ہے، یا اللہ میری ضرورتوں کو بھی پورا کرو اور میری تربیت فرما. یہ دیکھو تم ایسا نماز شروع کرو کہ تمہارے زندگی کیسے چینج بن جاتی. کس کی نیت ہے انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے. نماز پر کوشش کرو، صحیح نماز اور جماعت سے پڑھو. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، کئی دفعہ یہاں بھی کہا ہے، ایک مسجد میں امام ہوں، ظہر کو میرے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر بعد میں پڑھنے والے ان کو حساب کروں تو 2/3 بعد میں اکیلا پڑھتے ہیں. خدا کی قسم 5 روپے کا نقصان بھی نہ سمجھتے کہ ہم سے جماعت چلی گئی. حالانکہ ابو بکر وراق بہت بڑے شخصیت
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے یہ قصہ لکھا ہے. حج کے لیے جا رہے تھے, راستے میں کہا کہ مجھے واپس کر دو. کیا بات ہو گئی؟ مجھ سے 700 کبیرہ گناہ ہو گئے. کتنے لوگ حیران ہو گئے کہ 700 بڑے گناہ تو ایک فاسق فاجر. پتہ چلا کہ اس کی جماعت کی نماز رہ گئی ہے. تو وہاں شیخ الحدیث صاحب نے فضائل حج میں لکھا ہے کہ ایک روایت ہے, حدیث ہے کہ جماعت سے رہنا اتنا گناہ ہے جیسے 700 گناہ کبیرہ گناہ آدمی نے کیا. کوئی گناہ سمجھتا ہے؟ صبح کو اکیلا اکیلا ٹکرے مارتا ہے. حالانکہ فجر کی نماز, یہ جوانوں سے درخواست ہے, جو بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا, خدا کی قسم مسلم شریف سارا دن اللہ کی حفاظت میں ہوگا. کس کی نیت ہے؟ میرے پیارے بھائیو, تھوڑا سا اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرو. ہاں, نماز پر کوشش کرو, تنہائی میں ذکر کرو, 15-20 منٹ اللہ کے ساتھ نشست لیا کرو, اپنے ضرورتیں بتاؤ, بیوی کے ساتھ باتوں میں مزہ, دوستوں کے ساتھ, کبھی اللہ کے ساتھ بھی مزہ آیا ہے. وہ کریم ذات جو ساری ضرورتوں کو وہی پورا کرتا ہے, سب کو جو اس کا دیا ہوا ہے. میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, اس کا لحاظ نہیں رکھتے. باپ کا لحاظ رکھتے, بھائی کا, لیکن وہ بڑے کا لحاظ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. نوح علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں بدبختو, اتنے بڑے اللہ کا لحاظ نہیں رکھتے. وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ عبد الوہاب صاحب نے ہمارے حلقے کا جوڑ تھا, ہر انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے, مرد ہو عورت ہو. ابھی اللہ ناراض ہے ہم لوگوں سے. نبی نے نشانیاں بتائی ہے, حدیث ہے کہ جب اللہ پاک اس امت سے ناراض ہو جائے گی تو پچھلے امت جیسے زمین میں نہیں دنساتے. اذا غضب اللہ علی امت لا يعذبهم خسفا ولا مسخا. ان کے چہرے وہ بدلتے نہیں ہے, پہلے امتوں کی شکلیں بدل دی, خنزیر بنایا ہے, قرآن میں ہے. فجعل منهم القردة والخنازیر, بندر بنائے ہیں, خنزیر. لیکن اللہ ناراضگی کی 3 نشانیاں بتائی, توجہ سے سنو. ولكن قلت امطارها, بارشیں کم ہو جائے گی. بارشیں کم ہے یا زیادہ ہے؟ کتنے سالوں سے بارشیں, فصل صحیح نہیں ہوتی. یہ اللہ کے ناراضگی کے نشان ہے. وغلت اصغارها, اور دن بدن چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جائے گی. وَيُوَلِّ عَلَيْهَا شَرَارَهَا, برسر اقتدار لوگ, بدترین لوگ اللہ لے کے آئیں گے جب اللہ نیچے لوگوں سے ناراض ہو جائیں گے. ابھی نیچے لوگ حکومت سے شکایت کرتے ہیں, خود اللہ کو راضی کرنے میں نہیں لگتا ہے کہ اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کرے. ہر آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اس کی غلطی ہے. میرے پیارے بھائیو, آج تو ایک فیصلہ کر لو. مولانا محمد عمر پالن پوری نے فرمایا ہے, جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے خدا کی قسم ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن اس پر کوئی گناہ ہوتی ہے. لیکن توبے میں 4 شرطیں ضروری ہے. کتنے؟ 4 چیزیں ضروری ہے. کتنے؟ اگر کرنا ہے تو بتاؤں گا, نہیں کرنا ہے تو پھر کیوں بتاؤں. کس کس کی نیت ہے؟ ہاں, ایسا توبہ کریں گے. یہ جتنا بھی انسان کو معلوم ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, اس پر ندامت ہو, یا اللہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا, یہ میں نے, جتنی بھی انسان کو ملی یہ بات گناہ کی مجھ سے ہو گئی, یہ غلط میں نے دیکھا ہے, غلط سنا ہے, غلط بولا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اس پر دل میں ندامت ہو کہ یہ میں نے پچھلے جو کیا ہے اس پر نادم ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت فی الحال میں گناہ کو چھوڑ دی, جتنے معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نافرمانی ہے اس کو نہیں کروں گا. مر جاؤں گا لیکن اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا. آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو. آئندہ 3 شرطیں یہ ہے, اور 4تھی شرط یہ ہے, اگر کسی کا حق آیا ہے اس کو ادا کرو یا معاف کرا دو. اگر نمازیں چھوڑی ہے تو اس کی قضا لاؤ. یہ 4 شرطیں ہیں. ایک, پچھلے پر ندامت, موجودہ وقت میں گناہ چھوڑو, آئندہ نہ کرنے کی عزم, اور جو حقوق رہ گئے اس کو ادا کرو. کسی کے انسان کا, عجیب بات بتاؤں, اللہ ہمیں غیبت سے بچائے. تفسیر روح المانی بڑا معتبر تفسیر میں, اس میں لے کے اگر کسی آدمی کی غیبت کی ہے تو اس کا بھی دوائی نبی نے بتایا. ہمارا نبی ایسا شفیق ہے, کبھی خیال آیا کہ مجھ سے تو کسی کی غیبت ہو گئی, اور غیبت زنا سے بھی سخت گناہ ہے, لوگ گناہ بھی نہیں سمجھ, تو کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ, جس کی غیبت کی سمجھا کہ میں نے اچھا, یا اللہ جس آدمی کی میں نے تو اس کو معاف کر دے, جس کی غیبت کی اس کو معافی, اللہ سے معافی مانگے تو تمہارا گناہ معاف ہو گیا. کرو گے نا؟ اور ہاں, اللہ کے حقوق رہ گئے اس کو ادا کرنے میں لگو.
یہ اعمال والی زندگی سے دنیا جنت بنتی ہے. خدا کی قسم یہ گارنٹی ہے. آج جو ہم پریشان ہے یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ یہ میرے ساتھ بڑا تنہا نہیں ہے, میرا بڑا گھر نہیں ہے, میرا کوٹھی نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہے. سب سے دین کی کمی ہے, اور کمی محسوس بھی نہیں کرتے. اگر محسوس کرتے تو دنیا کی کمی, دین کی کمی احساس بھی نہیں ہے. تبلیغ کے بارے میں بھی یہ سنو, بعض لوگ غلط فہمی میں ہے. صاف کراچی کے آپ کے مسائل کا حل یوسف لدھیانی صاحب کے 10 جلدوں میں کتاب ہے. ایک آدمی تبلیغ میں جاتا ہے, ماں باپ کی مرضی نہیں ہے تو اس کو تبلیغ میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں. وہ کتاب خود آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ماں باپ بسترے پر بیمار پڑے ہیں, کوئی اور بیٹا نہیں ہے, تو پھر تو حق ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے. لیکن اگر یہ ماں باپ اس بیٹے کو دنیا کے لیے 4 سال کے لیے بھی فارغ کرتے لیکن تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے, ایسے ماں باپ کا ماننا گناہ ہے. ایسے ماں باپ کا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جب اوپر والا ناراض ہوتا ہے یہاں پہ سے نیچے کی اجازت نہیں ہے. کہ علماء سے مسائل سیکھو. حلال حرام کا 80% بھی دین حرام غذا کی وجہ سے آتی ہے.